ہیلو مائی ڈیئر لسنرز، امید ہے کہ آپ زندگی کی خوشیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جہاں تک میں اپنی بات کروں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر لمحے کو اچھی طرح جیوں، اور کوئی بھی مشکل مجھ پر آن پڑے تو میں اسے کھلے دل سے تسلیم کروں، تاکہ میرا اس مشکل کا، اس پریشانی کا میرے دماغ پر اور دل پر کوئی اثر نہ پڑے۔ کیونکہ جب ہمارا دل اور دماغ اس پریشانی کے زیر اثر آ جائے گا تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر۔ تو چلیں، تو باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ آج آپ سبھی کے لیے میں ایک لائٹ سا چھوٹا سا ناولٹ لے کے آیا ہوں۔ ہماری ایک دوست ہیں، وہ ہم سے بار بار اصرار کر رہی تھی کہ میں کوئی فنی سا ناول بھی ریکارڈ کروں، تو اسی سلسلے میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند آ جائے۔ بیسیکلی ناول دو کزنس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ ان کی آپس میں شادی وغیرہ کے حوالے سے ان کے پیرنٹس بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کافی فنی ساری اس میں چیزیں ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ نہیں، یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں امی جی؟ کس مصیبت میں ڈال دیا آپ نے مجھے؟ سوچ کر بھی مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن میں سوچ ہی کیوں رہا ہوں؟ میں بس گھر جاؤں گا اور فوراً انکار کر دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنی سوچ پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا۔ لیکن سوچ لینا اور عمل کرنا دونوں مختلف کام ہیں۔ سوچ تو میں نے لیا تھا، مگر عمل کرتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے اپنا دل دغا دیتا ہوا محسوس ہوا۔ صبح میں نے ڈیرہ غازی خان جانا تھا اور ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزر گئی، لیکن پھر بھی میں فیصلہ نہ کر سکا۔ آخر فیصلہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے میرے لیے؟ بس انکار ہی تو کرنا ہے، اور وہ میں چاہ کر دوں گا۔ آپ لوگ بھی الجھن کا شکار ہوں گے کہ آخر میں ہوں کون؟ بس ٹینشن کی وجہ سے اپنا تعارف کروانا یاد نہیں رہا۔ میرا نام ہے علی شاہ نواز۔ ہم دو بھائی اور ایک بہن ہیں۔ بھائی مجھ سے بڑا ہے اور ہماری کینیڈا والی خالہ نے اسے گود لے کر رکھا ہے۔ ان کی اپنی صرف 2 بیٹیاں ہیں، اور ہماری بہن زنیرہ مجھ سے 7-8 سال چھوٹی ہے۔ میں ملتان میں ایک گیس کے محکمے میں نیا ملازم بھرتی ہوا ہوں۔ میری پوسٹ بھی اچھی ہے اور جلد ہی مجھے رہائش اور کنوینس مل جائے گی، جب تک میں روزانہ یا ہفتے میں 2-3 دن بعد اپنے شہر ضرور جاتا ہوں۔ سفر کر کے میری حالت خراب ہو چکی ہے، اور ایسے میں میری دلاری امی جان کو اپنے ہونہار سپوت کو دولہا بنانے کا شاندار خیال آیا۔ چلو یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر اعتراض مجھے لڑکی پر ہے، جس کو آج تک میں اپنی بہن کا درجہ دیتا رہا۔ اب اس سے شادی کیسے کر لوں؟ لا حول ولا قوہ۔ ہاں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ زنیرہ شاہنواز تو میری حقیقی بہن ہے۔ اماں جان کا ووٹ تو نویرہ حق نواز کے حق میں ہے۔ وہ نہ صرف میری خالہ زاد بلکہ چچا زاد بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا پاگل پن ہے؟ بالکل مناسب رشتہ ہے، کیونکہ نویرہ نہ صرف خوبصورت بلکہ خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، بلکہ ذہین اور سگڑ بھی ہے۔ یہی ملتان یونیورسٹی سے اس نے ایم اے انگلش کر رہی ہے، مگر خرابی صرف یہ ہے کہ وہ مجھے اپنا سگا بھائی سمجھتی ہے۔ نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ دل و جان سے مانتی ہے، اور میں بھی پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ 3 ہفتے پہلے اپنے دل میں اس کے لیے بالکل ایسے ہی جذبات رکھتا تھا۔ 3 ہفتے پہلے ہی بدھ کو امی میرے کمرے میں آئی اور بلا تمہید اپنی پسند بتا دی، ساتھ میں ابو جی کی خواہش بھی، اور ان کی سٹیمپ بھی موجود تھی۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ امی، نویرہ میری بہنوں جیسی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، مگر نہ جی، مرغی کی تو ایک ہی ٹانگ۔ شادی سے پہلے تمام شریف لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں۔ میں نے ہر طرح سے امی کو سمجھایا، گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، ان کی منتیں کی، اور یہ بھی کہا کہ نویرہ نہیں مانے گی، وہ کیا سوچے گی کہ بھائی بن کر کیسی گھٹیا حرکت کی میں نے۔ مجھے تو امی کو سمجھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ امی حضور مقدمہ ابو جی کی عدالت ملے گی، ان کے اپنے فلسفے تھے۔ جب دونوں کی منت کر کے کوئی فائدہ نہ ہوا تو مجبوراً میں غصے سے گھر سے نکل گیا، اور بغیر اطلاع کے ملتان 3 ہفتوں سے دوست کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، اور امی ابو کو سمجھانے کے منصوبے تراش کر عاجز آ چکا ہوں۔ شکر یہ ہے کہ نویرہ کی یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں، ورنہ میں اس کا سامنا کیسے کرتا؟ بس انکار کا فیصلہ پکا ہے۔ خود کو میں نے تسلی دے کر آرام سے لیٹ گیا، لیکن لگتا ہے کہ آرام میرے نصیب میں نہیں۔ ابو سے لڑ کر آیا، امی سے ناراض ہو گیا، اور 3 ہفتے سے گھر کا رخ نہیں کیا۔ راتوں کو جاگ کر انکار کے فیصلے کو مضبوط کیا، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ انکار کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ دل کے علاقے سے شروع ہو چکی ہے۔ یہ دل ہی ہوتا ہی فساد کی جڑ ہے۔ نویرہ حق نواز کی منموہنی صورت آنکھوں کے آگے ٹھہر سی گئی تھی، اور یہ کہ لعنت ہے مجھ پر کہ میں کتنا کمینہ انسان ہوں۔ تھک ہار کر میں خود کو گالیاں دینے لگا اور خود کو خوب ڈانٹا سمجھایا،
اور اگلے دن انکار کرنے کا پکا فیصلہ کر کے میں ملتان سے روانہ ہو گیا۔ بیجو آپ خود بتائیں، اس لڑکی کو کب عقل آئے گی؟ میں تو پوچھ پوچھ کر تھک چکی ہوں، کچھ کہوں گی تو آپ حمایت میں لینے سب سے آگے ہوں گی۔ میری خالہ پلس چچی سہیلہ خاتون اپنی بڑی بہن جٹھانی سے کافی پریشانی سے مخاطب تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم نے ضرور ڈانٹا ہوگا نا؟ میری امی یعنی کہ رحیلہ خاتون نے واقعی بات سننے سے پہلے ہی خالہ کو الزام دے دیا، جسے وہ نظر انداز کر کے بتانے لگی، بجو کل شام اپنی دوست سمیہ کے گھر گئی تھی، یہ بس جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ ہانڈی روٹی ہو گئی، رات ختم ہوگی، مگر اس کا رونا ختم نہیں ہوا۔ صبح کا ناشتہ بناتے وقت بھی اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اب سنک کے پاس کھڑی آنسو سے برتن دھو رہی ہے۔ سہیلہ خاتون نے تفصیل سے بتایا، اب باپ یہاں ہے نہیں اور مجھ میں اب پوچھنے کی ہمت نہیں۔ ارے کس چیز کی ہمت نہیں سہیلہ بی بی؟ ہمت ہارنا تو بزدلوں کا کام ہے۔ یہ میرے والد گرامی کی انٹری تھی۔ شاہنواز صاحب گھر میں داخل ہوتے ہی بولے تو خالہ نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اچھا بلاؤ ذرا ہماری مینا کو، ہم ابھی پوچھتے ہیں کہ اس سیلاب کا باعث کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ اس کی تایا نے اس سے کوئی بات نہیں پوچھی، بس ہلکی پھلکی باتوں سے اس کا دل بہلاتے رہے اور ساتھ ہی ناشتہ بھی لگوا لیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور علی شاہنواز یعنی کہ میں اندر داخل ہوا اور سب کو سلام کیا۔ ارے آ جاؤ صاحبزادے، بڑے دن بعد شکل دکھائی، کچھ مزاج ٹھکانے پر آئی یا نہیں؟ شاہ نواز صاحب نے طنز کا آغاز کیا ہی تھا کہ نویرہ صاحبہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ بیٹا کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح نا، آخر کیوں اتنا رو رہی ہو تم؟ تایا جی نے نرمی سے پوچھا تھا۔ علی صاحب کو بھی یعنی کہ مجھے اس کی منموہنی صورت دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ میرے خدا، کہیں سے بتا تو نہیں دیا کسی نے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، ورنہ اس کی یہ حالت۔ تایا ابو، یہ بیویاں شادی کے بعد شوہروں کو اتنا بدل کیوں دیتی ہیں؟ نویرہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، سب ایسی تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں ایسی بھی، میری دوست ہے نا سمیہ، 2-3 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ 2 ماہ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کی شادی اتنے ارمانوں سے کی تھی اور اب وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو چکا ہے۔ سمیہ کی امی کی طبیعت اتنی خراب ہے اور ان لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ نویرہ نے روتے ہوئے اصل بات بتائی تھی۔ ارے بیٹا، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی، دنیا میں سب بھی کچھ ممکن ہے، پریشان مت ہو۔ تایا ابو نے اپنی لاڈلی کو نرمی سے سمجھایا تھا، اور پھر پتہ نہیں نویرہ کو کیا ہوا کہ ایک دم علی کی طرف گھومی اور بھرپور غصے سے انگلی اٹھا کر بولی، یعنی کہ مجھ سے بولی، علی بھائی اگر آپ شادی کے بعد اس طرح بدلے تو میں آپ کی بیوی کو زہر دے دوں گی۔ وہ پوری طرح سنجیدہ تھی اور اپنی بات کہہ کر ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری خالہ یعنی نویرہ کی امی نے اطمینان کی سانس لی۔ بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ سمیہ کے بھائی کے الگ ہونے کا نویرہ کو اتنا دکھ نہیں تھا جتنا علی بھائی کے شادی کے بعد بدل جانے کا اندیشہ ستا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے معاملے میں ایسی ہی جذباتی تھی۔ پھر وہ بولی، تایا ابو آپ علی بھائی کو سمجھا دیں، اگر یہ ذرا بھی بدلے تو میں نویرہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئی تھی بات کرتے ہوئے۔ ایسی سچویشن میں آپ میری پوزیشن کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ امی جی اور ابو جی تو مجھے یوں گھور رہے تھے کہ گویا میں شادی سے پہلے ہی بدل چکا ہوں۔ میں بھی اتنا ہی شرمندہ کھڑا تھا جتنا کہ حقیقت میں ایسا ہو جانے پر ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں تو صاحبزادے، کیا سوچا پھر آپ نے ان 3-4 ہفتوں کی خود ساختہ جلاوطنی میں؟ ابو کی توپ معذرت کے ساتھ کہ میں ان کی انسلٹ بالکل نہیں کرا، ان کی توپ کا رخ اب میری طرف تھا اور یہ پہلا گولہ فائر ہوا۔ آپ لوگ میری ویلیو دیکھیں کہ اتنے دنوں بعد گھر کا اکلوتا بچہ آیا اور کسی نے پانی تک تو کیا بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، اور میں خود ہی آگے بڑھا اور ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ میں اصل میں وہ ابو جی، ابھی میں ہکلانے کے دوران کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ابو جی کی گھورتی آنکھوں اور امی کی تیوری نے اچھا خاصا مجھے دہلا دیا، اور بات جو کہنی نہ تھی گھبرا گئے وہ بھی کہہ گئے کہ مصداق ان لوگوں کے سامنے میں نے فوراً اقرار کر لیا۔ جو ہی میرے منہ سے ابو جی آپ کی مرضی نکلا، امی جی تو فواری صدقے ہوگی میرے۔ ارے دیکھا میرا لال کتنا فرمانبردار ہے، میں پہلے کہہ رہی تھی نا کہ ملتان میں کوئی کام ہوگا اس لیے رک گیا ہوگا۔ انہوں نے مگر کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ان کی لمبی امیدیں شروع ہو گئی تھی، لیکن ابو جی نے میرے مگر کو نظر انداز نہیں کیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہاں تم راضی تو ہوگے، مگر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ ابو جی، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نویرہ سے تو پہلے پوچھ لیں۔ کہنا کیا تھا اور منہ سے کیا نکلا؟ سچ مچ میرا دل چاہا کہ میں سر پیٹ لوں، مگر چونکہ ابو جی کی ٹارگٹ پر تھا اس لیے یہ خواہش بھی دبانے پر مجبور ہو گیا۔ اب آپ بس بھی کریں نا، کیا میں آتے ہی میرے لال کے پیچھے پڑ گئے؟ چلو بیٹا علی، تم اٹھو نہا لو،
میں اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے قیمہ بھونا ہوا ہے. شاباش میرا بیٹا، جلدی سے فریش ہو جاؤ. امی کی ساری ممتا امڑ امڑ کر مجھ پر نچھاور ہو رہی تھی. اللہ کی شان دیکھے کہ 3 ہفتے پہلے علی صاحب کنکر برابر بھی نہیں تھے اور اب قدر و قیمت لال ہیرے موتی سے نیچے نہیں آ رہی. یہی کچھ سوچتا میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور نویرہ کا متوقع رد عمل سوچ کر اور تصور کی آنکھ سے ہی دیکھ کر میرا دم نکلا جا رہا تھا. مجھے اتنا اطمینان ہو گیا تھا کہ اسے ابھی اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑی. کھانا کھانے بیٹھا تو زنیرہ اتنے دن کی غیر حاضری پر لڑنے لگی. اس کی باتیں اور محبت بری تکرار کتنا مزہ دے رہی تھی. اب سے 3 ہفتے پہلے تک میں نویرہ سے بھی بالکل اسی طرح، اور اب سوچتے سوچتے میرے منہ سے بے ساختہ لاحول نکل گیا تھا. شاباش میرے ہونہار بیٹے، شاباش. ذرا گھر سے نکل کر 4 دن باہر کیا رہے، باپ پر بھی لاحول پڑنے لگے. اتنے دنوں سے میں تمہاری حرکتیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں، تو آگے چل کر کیا کرو گے تم؟ غصے میں ابو جی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن میں وجہ سمجھنے سے قاصر تھا. ابو کا چہرہ اور میری ہونک صورت دیکھ کر زنیرہ کی ہنسی نکل گئی. بھائی، ابو کہہ رہے ہیں کہ نویرہ آپی سے آپ کا ڈائریکٹ نکاح کر دیا جائے تو کیسا رہے گا، اور آپ آگے سے لاحول پڑ رہے تھے. چپ رہو بدتمیز، میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. I'm sorry ابو جی، میں نے آپ کی بات سنی نہیں تھی، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا. اس کے بعد امی ابو کافی دیر تک پروگرام سیٹ کرتے رہے. اتوار کا پورا دن گزر کر منڈے کی صبح سویرے نویرہ کے ساتھ ملتان کے لیے میں روانہ ہو گیا. اسے یونیورسٹی پہنچنا تھا اور مجھے اپنی جاب پر. علی بھائی، آپ آج اتنے چپ کیوں ہیں؟ رستے میں اس نے پوچھا، کیونکہ وہ حسب سابق خوب بول رہی تھی، لیکن میری بولتی بالکل بند تھی. میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی. پھر کسی خیال کے تحت بولا، نویرہ کل تم اتنا رو کیوں رہی تھی؟ بالکل سچ بتانا مجھے. دراصل میرے دل میں بھی ایک چور پیدا ہو چکا تھا جو نویرہ کے منہ سے اپنے مطلب کی کوئی بھی چھوٹی سی بات سننے کا متمنی تھا تاکہ اپنے گلٹ کو کچھ کم کر سکے. مگر میں سوال کرتے ہوئے بھول گیا تھا کہ خیالات میرے بدل رہے ہیں، اس کے نہیں. اس لیے وہ صاف گوئی سے بولی، علی بھائی، کیا آپ شادی کے بعد سمیہ کے بھائی جیسے ہو جائیں گے؟ ہم سب سے دور چلے جائیں گے؟ ہم یہ کیسے برداشت کر پائیں گے اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو؟ میں، زنیرہ، تایا، ابو، خالہ جان، امی جی اور ابو جی، سب لوگ. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے دور چلے جانے کے خیال سے ہی میں پاگل ہونے لگتی ہوں. آپ میرے اور زنیرہ کے ایک ہی تو بھائی ہیں، اور اگر آپ بھی چلے گئے تو؟ اس کی آواز میں واضح لرزش اتر آئی تھی اور پھر وہ چپ ہو گئی. پھر کچھ دیر بعد میں نے خود پر قابو پایا تھا اور وہ بولی، ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ ہرگز نہیں بدلیں گے، کیونکہ آپ ہیں ہی اتنے اچھے، ہے نا؟ اور میں اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا. اگر ابھی نویرہ بیبی کو امی، خالہ اور سب سے بڑھ کر میری سوچ کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر دیکھیں گے کہ علی بھائی کتنے اچھے اور اچھے باقی بچتے ہیں. بچتی بھی ہیں کہ نہیں؟ میرے دل میں فوراً بے چینی سی ہونے لگی جو سارے راستے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی. تقریباً 1 مہینے بعد مجھے گاڑی مل گئی تھی آفس سے، اور یہ اطلاع سب سے پہلے میں نے نویرہ کو دی. یہ میری ہمیشہ کی عادت تھی. پھر میں نے گھر فون کیا، امی ابو نے تو آنے کا آرڈر دے دیا اور میں نے فوراً ڈی جی خان کا قصد کر کے فرما برداری کا بھرپور ثبوت دیا. میں کار میں بیٹھنے والا ہی تھا کہ نویرہ کا فون آ گیا اور اسے بھی ارجنٹ گاؤں بلوایا گیا تھا. فوراً میرا ماتھا ٹھنکا تھا، لیکن وہم جان کر میں نظر انداز کر گیا. میں نے یونیورسٹی سے نویرہ کو پک کیا اور ڈی جی خان کے لیے روانہ ہو گئے. مجھے آج پتہ چلا گیا کہ اگر سفر من پسند ہو تو سفر کتنا خوشگوار ہو جاتا ہے. خواہ ڈی جی خان کی اتنی سڑی ہوئی گرمی کا کیوں نہ ہو. خواہ وہاں میرا اسے ستانے کو دل چاہنے لگا اور میں نے گانا لگایا. ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے صبح کا روپ، جیسے سردی کی دھوپ، جیسے. علی بھائی، کیا گاڑی میں کیسٹ پلیئر نہیں جو آپ خود سے بول رہے ہیں؟ نویرہ نے میرے اچھے خاصے موڈ کو غارت کر دیا تھا. ہے بھائی، کیوں نہیں ہے؟ تو پھر لگائیں نا، آپ اپنے گلے کو زحمت مت دیں. اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا تھا. میں نے دل ہی دل میں سے گھورتے ہوئے کہا، ایڈیٹ. ابھی میں شرمندہ ہوا تھا کہ میری آواز گانے کے لیے قطعی مناسب نہیں تھی. یہ تو میرے اندر کا موسم تھا. خیر جانے دیں. پتہ نہیں کیوں اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی میں اپنے اندر ایک گلٹ سا فیل کرتا تھا. ویسے علی بھائی، ایک بات تو بتائیں، آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے؟ میرا مطلب کس قسم کی لڑکیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ اچانک ہی نویرہ کے سوال نے مجھے چونکا دیا اور میں نے بغور اس کے تاثرات جانچے. شاید اسے کچھ پتہ چلا ہو، کوئی اڑتی بات اس کے کان سے گزری ہو، لیکن مایوسی، افسوس اور سرد آہ بھر کر میں نے اس کی طرف مڑا اور پوچھا، تم کیوں پوچھ رہی اس بارے میں؟ ظاہر علی بھائی، اب آپ جاب کرتے ہیں، کنوینس پرابلم بھی نہیں، رہائش بھی آپ کی ذاتی ہو جائے گی تو آپ کی شادی ہو جانی چاہیے نا. میرا مشورہ مانے تو بالکل شادی نہ کریں.
میں نے تڑپ کر پوچھا، کیوں نہ کروں؟ علی بھائی، میں آپ کی بیوی کو کیسے برداشت کروں گی؟ میں تو اس غم میں ہی مر جاؤں گی کہ کہیں وہ آپ کو ہم سب سے دور نہ کر دے۔ تبھی میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، نہیں وہ ایسی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کون ایسی نہیں ہے؟ میری بات پر نویرہ فوراً چوکنی ہوگی اور گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ تو میں نے کہا، بھائی وہی جو میری بیوی ہوگی۔ میں نے خود کو لڑاڑتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ چند لمحے تو وہ مجھے خاموشی سے بغور دیکھتی رہی، اور پھر جو دھواں دار رونا شروع کیا تو ساون بھادو کی بارشیں فلاپ ہو گئی۔ آپ بھی سے اس کی حمایت کر رہے نا؟ دیکھا، میں نے طیب سے کہا بھی تھا کہ علی بھائی بدل جائیں گے، بس میں آپ کی شادی ہونے ہی نہیں دوں گی۔ جب اس کے رونے میں اگلے 5 منٹ تک بھی کوئی کمی محسوس نہ ہوئی تو مجبوراً ایک ہوٹل کے سامنے مجھے گاڑی روک کر بوتلیں منگوانے اور منتیں کرنی پڑی، اور اسے یقین دلایا کہ میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو نویرہ حق نواز کے پسندیدہ سانچے میں نہ ڈھلے گی۔ خدا خدا کر کے ڈی جی خان آیا اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ تاریخ کا یقیناً ایک عظیم دن تھا، کم از کم میرے لیے، کیونکہ شام کو میرا اور نویرہ کا نکاح کر دیا گیا۔ شادی عید کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ اس کے والد بزرگوار یعنی میرے چچا ابو ظہبی میں تھے اور اپنی اکلوتی دختر کو اپنے ہاتھ سے رخصت کرنے کے خواہش مند تھے۔ پتہ نہیں نویرہ اس نکاح پر کیسے راضی ہوئی۔ اس سوال کا جواب اگلے دن مجھے اچھی طرح مل گیا تھا۔ علی کی زبانی آپ کو میرے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ میں یعنی نویرہ حق نواز اب مسز علی شاہ نواز اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری امی اور 3 بہنیں ہیں، اور بڑی خالہ کی شادی کینیڈا میں ہوئی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور علی کے بڑے بھائی یاسر ان کے لیے بالغ ہیں۔ علی کی فیملی سے آپ واقف ہو ہی چکے ہیں۔ میں بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور سب سے بڑی اچھی خاصی سمجھدار بھی ہوں، مگر بھائی کے معاملے میں بہت جذباتی ہوں۔ میرے بعد 4 بھائی ہوئے جو سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سو میرا کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی ماموں نہیں، اور علی اور یاسر کے علاوہ کوئی کزن نہیں۔ یاسر تو شروع سے ہی کینیڈا چلے گئے تھے، لے دے کے علی ہی بچے تھے۔ مجھے یہ احساس بہت زیادہ تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں۔ جب میرے چوتھے بھائی کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ڈیتھ ہوئی تو میں بہت زیادہ روئی تھی۔ طیب نے ہمیشہ کی طرح مجھے گود میں بٹھا کر سمجھایا کہ علی بھی تو تمہارا بھائی ہے نا، اور علی نے بھی مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا۔ اسی دن سے میرے دماغ میں یہ بات جم گئی تھی کہ خدا نے مجھے محروم نہیں رکھا۔ میرے پاس بھی ایک بھائی ہے جو مجھے سب پر ترجیح دے سکتا ہے، جو میرے ناز نخرے اٹھا سکتا ہے اور میرا مان رکھ سکتا ہے۔ اس دن مجھے علی بھائی سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا۔ انہوں نے بھی مجھے ویسا ہی مان دیا جو سگے بھائی دیتے ہیں۔ میں اپنی فرینڈز میں اپنے علی بھائی کا تذکرہ بہت فخر اور غرور سے کرتی تھی۔ ان کی قابلیت ذہانت سے بڑھ کر فرما برداری، وہ سچ میں ایک آئیڈیل شخصیت تھے، اور وہ میرے بھائی تھے۔ مجھے بھائی کی کمی اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ ابو جس کمپنی میں ملازم تھے انہوں نے ٹرانسفر ان کا ابو ظہبی یعنی کہ دبئی میں کر دیا تھا، لیکن ان کی اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ ہمارا وہاں گزارا اچھے طریقے سے ہو سکتا، جبکہ ہم یہاں ٹھیک ٹھاک طریقے سے کھاتے پیتے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ابو 1.5 سال بعد پاکستان واپس آتے تھے، وہ بھی 1 ماہ کے لیے، اور پھر باقی سارا سال میری دنیا تائے ابو اور علی بھائی کے ارد گرد گھومتی رہتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ان کی اتنی عادی ہوگی کہ ان کو اپنا سگا بھائی سمجھنے لگی۔ امی اگر مجھے رات کو علی بھائی کے کمرے میں جانے سے روک دیتی تو مجھے برا لگتا، مگر میں ان کی بات مان لیتی۔ لیکن صبح صبح جب تک اپنی بات ان سے کہہ نہ دیتی میرے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے۔ ایک آدھ مرتبہ میری کچھ فرینڈ نے علی کے حوالے سے مجھے چھیڑا بھی، لیکن میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس کے بعد میں نے زیادہ دوست نہیں بنائی تھی۔ میرے اصل دوست اور واحد بااعتماد ساتھی ہی علی بھائی تھے۔ میری ہر پریشانی اور مسئلے کا حل اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صرف علی بھائی ہی تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کیا، اور اگر وہ مجھے کسی کام سے منع کرتے تو میں آرام سے مان جاتی تھی۔ میں سمپل ایم اے کرنا چاہتی تھی ملتان یونیورسٹی میں، تو انہوں نے داخلہ کروا دیا۔ مجھے اور زنیرہ کو کہیں بھی لانے لے جانے کی ذمہ داری پہلے بھی ان کی تھی، لانا لے جانا بھی ان کے فرائض میں شامل ہو گیا۔ پھر ان کی جاب بھی ملتان میں ہو گئی۔ ایم اے کے دوسرے سال میں خالہ امی کے بڑے بیٹے یاسر ہمارے گھر پاکستان آئے۔ انہیں خاص طور پر مجھ سے ملوانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ مجھے زنیرہ سے بعد میں پتہ چلا، وہ تقریباً 1.5 مہینہ پاکستان میں رہے اور پھر چپ چاپ چلے گئے۔ مجھے نہیں خبر کہ کیا فیصلہ ہوا، مگر میں اس سارے عرصے میں ڈپریشن کا شکار رہی۔ اس صبح جب امی کا ڈی جی خان بلانے کا فون آیا تو گھر آ کر ہی مجھے پتہ چلا کہ شام کو میرا نکاح ہے خالہ کے بیٹے سے۔ مجھے تو چپ ہی لگ گئی۔ سب سے دور ہو جانے کے خیال سے میرا دل بند ہو رہا تھا۔ ذہن میں تھا کہ یاسر نے مجھے اوکے کر دیا، مگر شوق تو مجھے اس وقت لگا جب نکاح کے وقت مجھ سے یاسر کے بجائے علی شاہ نواز کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایک مرتبہ تو میں نے پوری آنکھیں پھاڑ کر طیب ابو اور دیگر لوگوں کو دیکھا تھا۔ طیب ابو نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں نے کب دستخط کیے اور کیسے کیے بھی یا نہیں، مگر خاموش نیم رضامندی کے مصداق سبھی مجھے مبارک سلامت کرنے لگے۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان تمام لوگوں کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دوں۔ مجھے یقین تھا کہ علی بھائی کو بھی میری طرح ٹریپ کیا گیا ہوگا اور دھوکے سے ہمارا نکاح کروایا گیا ہوگا۔ تو میں موقع کی تلاش میں تھی، مہمان ذرا کم ہو اور میں ان کے کمرے میں جا کر معاملہ کلیئر کر دوں۔ مجھ میں اسٹینڈ لینے کا اچھا خاصا اسٹیمنا تھا، مگر یہ حوصلہ مٹی اور ریت کی دیوار اور نہ جانے کیا کیا ثابت ہوا۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھتے ہی میں تیر کی طرح ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ علی بھائی، میں ابھی ان کو علی بھائی کہنے لگی تھی کہ منہ سے نکلی بات مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے ٹوک دیا اور میں ایک دم چپ ہو گئی۔ سٹاپ نویرا، میں نے ان کو بھائی نہیں کہا تھا۔ پھر وہ بولے، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ آپ اس دھوکے بازی میں شامل نہیں ہیں نا علی بھا؟ میں نے تھوڑا ہچکچا کر پوچھا تھا اور پھر منہ سے بھائی نکلنے لگا تھا۔ کیسا دھوکا؟ ان کی آنکھوں میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ میری نگاہیں جھک گئی۔ میں نے کہا، وہ اتنی اچانک نکاح، مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہاں بلا کر زبردستی راضی کیا ہوگا، ہے نا؟ اس مرتبہ میں نے نظر اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ میں ان کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ان کا جواب ہاں میں ہوگا، اس لیے میں مطمئن تھی۔ مگر وہ بولے، نہیں بالکل نہیں۔ یقیناً میرے کان غلط سن رہے تھے یا پھر میں نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ پھر وہ بولے، نہیں نویرا، مجھے تقریباً 2 ماہ سے اس سلسلے کا علم ہے۔ ہاں مگر دن معلوم نہیں تھا۔ یہ تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی ایک سرپرائز ہے، لیکن خاصا خوشگوار اور شاندار۔ تم بتاؤ نا، تمہیں کیسے لگا؟ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ میں یا تو پاگل ہوں یا پھر بیوقوف۔ اور پھر میں پھٹ پڑی اور میں نے کہا، آپ تو میرے بھائی ہیں نا؟ بھائی ہوں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً میرا دماغ ہی الٹ دیا۔ علی بھائی، آپ اتنے بڑے چیٹر ہوں گے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے ہرگز آپ کا ساتھ قبول نہیں، اور آئندہ میں آپ کی شکل پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا اور آپ کیا نکلے؟ بھائی کبھی اپنی بہنوں کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتے۔ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ اس 15 منٹ کی تقریر میں وہ لگاتار مسکراتے رہے اور میں دکھ میں ڈوبتی گئی۔ مجھے ان سے واقعی اتنے بڑے دھوکے کی امید نہیں تھی۔ میری کیفیت پاگل جیسی ہو رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کو شوہر کی حیثیت سے کیسے قبول کر لیتی؟ ان کی صورت کبھی نہ دیکھنے کا وعدہ کر کے میں کمرے سے کیا آدھے گھنٹے کے اندر اندر ڈی جی خان سے ہی نکل گئی۔ عید میں ابھی 2.5-3 مہینے تھے، لیکن میں نے کسی چھٹی میں ڈی جی خان کا رخ نہ کیا۔ مجھے کسی سے کوئی گلوا شکوا نہیں رہا سوائے علی کے، لیکن گھر سے اگر کسی کا فون آتا تو میں اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیتی۔ تایا ابو، خالہ امی، حتیٰ کہ ابو کا فون بھی میں نے اس 2.5-3 مہینے کے عرصے میں نہیں سنا۔ علی 1-2 مرتبہ مجھ سے ملنے آئے، مگر میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میرے ارد گرد سب دھوکے باز تھے اور میں ان کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی اس پرابلم کو علی بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے نہیں بھا سکتی تھی۔ مجھے اس ڈپریشن سے بچانے کے لیے کوئی لمبی واک پر لے جانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں تھا، اور کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں تھا۔ میں بیمار ہو گئی، شدید بیمار، لیکن وارڈن کے کہنے کے باوجود میں ہسپتال نہ گئی اور نہ گھر۔ مجھے اس تعلق کو سوچ کر ہی اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی تھی، تو پھر علی اس نفرت سے کیسے بچ جاتے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ گھر سے سب کے مبارکباد کے فون آئے، مگر میں نے سننے سے انکار کر دیا۔ اب تو وارڈن اور میری روم میٹ بھی اصل بات جانے بغیر مجھے ناراضگی ختم کرنے کا کہنے لگی۔ اور پھر تیسرے روزے کی بات ہے، تایا جان مجھ سے ملنے آئے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری روم میٹ صدف جو اصل مسئلہ تو نہیں جانتی تھی، مگر میرے بارے میں فکر مند تھی۔ اس نے تایا ابو سے تفصیلی ملاقات کی اور اس کے بعد اس سے ایک ضد پکڑ لی۔ وہ ساری بات جان کر بھی مجھے الزام دے رہی تھی، اس معاملے کو میری بے وقوفی قرار دے رہی تھی، اور کتنی مرتبہ میری اور اس کی لڑائی ہوگی، مگر ہر مرتبہ اس کے دلائل کے سامنے مجھے چپ ہونا پڑا۔ بالآخر 15ویں روزے تک میں اس کی بات خاموشی اور سنجیدگی سے سننے لگی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ میں کبھی اتنے عرصے تک گھر والوں سے لا تعلق اور دور نہیں رہی تھی۔ بہرحال غصہ اور نفرت ناپائیدار چیزیں ہیں اور یہ جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ صدف نے مجھے کہا تھا، تمہارے ابو 25ویں یا 27ویں روزے کو پاکستان آ رہے ہیں۔ ابھی تمہارے ہسبینڈ کا فون اٹینڈ کر کے میں تمہیں بتا رہی ہوں، علی تمہیں لینے کے لیے آنے والے ہیں۔ نہیں، میں اس چیٹر کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، میں نے فوراً چلا کر کہا، لیکن اپنے لہجے کا کھوکھلا پن میں محسوس کیے بغیر رہ نہ سکی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ صدف بھی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ ہسپتال خالی ہو چکا تھا اور چند ایک لڑکیاں بھی جانے والی تھی۔ میں کیا کروں؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا کہ اچانک وارڈن نے گیسٹ روم میں کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ مرتی کیا نہ کرتی اٹھ کر چلی گئی، اور میں نے وہاں پہ ابو کو دیکھا۔ گیسٹ روم میں ابو کو دیکھ کر میں بالکل ہی پاگل ہو بیٹھی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کافی دیر بعد جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو انہوں نے اپنا سامان لانے کو کہا اور میں بے چوں چراں سامان لے بھی آئی۔
ابو سے ملنے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ گاڑی تک جاتے ہوئے میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ابو کو یہاں لایا کون ہوگا۔ ظاہر ہے وہی۔ میں چپ چاپ گاڑی کی پچھلی نشست میں بیٹھ گئی۔ 2.5 گھنٹے کے راستے میں میری آنکھیں کتنی مرتبہ برسی مجھے معلوم ہے، یہ بیک ویو مرر میں جھانکتی آنکھوں کو یاد ہوگا۔ گھر آ کر بھی ان 2 دنوں میں اپنے کمرے میں ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ سبھی نے مجھے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ تبھی زنیرہ دھڑ سے دروازہ کھول کر آئی۔ نویرہ آپی، چاند نظر آ گیا اور پھر میرے گلے لگ گئی۔ پچھلے دنوں سے میں سب سے بیزار رہی تھی، مگر اس خوشی کے موقع پر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ کمرے سے باہر نکلی، امی، ابو، تایا اور خالہ سب سے گلے ملی اور خوب روئی۔ شکر ہے کہ وہ دشمن جہاں کہیں نہیں تھا۔ زنیرہ کو علی بھائی کا انتظار تھا اور وہ بازار جانا چاہ رہی تھی اور بار بار اپنی بےتابی کا اظہار کر رہی تھی۔ میرے سینے سے بھی ایک ہوک نکلی اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ عید کی رات ضرور بازار جاتی ہے اور اپنے ساتھ مجھے بھی گھسیٹنا فرض سمجھتی ہے۔ کہاں رہ گئے تم برخوردار؟ میں جب گھر میں داخل ہوا تو ابی جی کی آواز آئی۔ سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے سوائے نویرہ کے۔ وہ ابو جی 1-2 دوست مل گئے تھے، اس لیے تھوڑی دیر ہوگی۔ میں نے شرمندگی سے گردن کھجائی تھی۔ اچھا اب گلے مل ہی لو یار، مجھے لگتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ ابو جی مسکراتے ہوئے بولے تو میں ان سے اور چچا سے گلے ملنے لگا۔ میں چچی اور خالہ سے مل کر امی کے گلے لگا ہی تھا کہ زنیرہ میرے کندھے سے لٹک گئی۔ علی بھائی بازار جانا ہے، چلے نا؟ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ میں نے اسے راضی نامہ جاری کیا، تبھی امی بولی، علی کیا کر رہے ہو تم؟ نویرہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤ نا۔ میں نے منع تو نہیں کیا امی نا، اب بلا لیں اسے، میں نے بے نیازی سے کہا۔ تو ابو بولے، صاحبزادے کیونکہ وہ تم سے ناراض ہے تو اس لیے اسے بلانے بلکہ منانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ ابو شرارت سے بولے تھے تو میں خالہ کی طرف گھوم گیا۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی اور اس وقت سب کی مسکراتی اور شرارتی نگاہیں مجھ پر تھی اور میں خاصا دھا سا محسوس کر رہا تھا۔ تبھی ابو نے غصے سے کہا، برخوردار تمہیں کھڑے ہو کر سونے کی بیماری کب سے لاحق ہوئی؟ جاؤ۔ آج کل کے بچے بڑوں کی بات ماننا تو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ بس کریں آپ بھی، آپ تو میرے لال کے پیچھے پڑے رہے۔ ارے بجو بھائی صاحب تو مذاق کر رہے ہیں نا، جانے دیں سے۔ تمام بڑے امی ابو کی نوک جھونک میں مصروف تھے اور میں موقع سے فائدہ اٹھاتا نویرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھینک یو ابو جی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابو جی نے میری حالت کے پیش نظر سب کو بحث میں الجھایا تھا اور میرے جاتے جاتے انہوں نے گڈ لک کے طور پر انگوٹھا اوپر کر کے مجھے دکھایا اور میں ہنس پڑا۔ دروازے پر دستک دے کر جب میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا تو نویرہ شاید رونے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ نہ تو وہ مجھ پر جھپٹی اور نہ کچھ بولی، بس رونا شروع ہوگی۔ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ اب اسے کیسے چپ کراؤں؟ کہیں چپ کرانے کی کوشش میں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ویسے بھی وہ خاصی خونخوار سی ہو کر بیٹھی تھی۔ آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتے ہیں؟ اس نے روتے روتے کہا تو میں اپنے آپ کو اچھا خاصا چند محسوس کرنے لگا۔ میں سچ کہتی تھی نا کہ آپ بدل جائیں گے۔ پہلے آپ مجھے رونے ہی نہیں دیتے تھے اور اگر میں روتی تو چپ کروانے کے لیے کیا کیا جتن کرتے تھے، اور اب مجھے گھنٹہ بھر سے روتا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ پرسوں گاڑی میں بھی آپ نے اسی طرح کیا تھا۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل آپ جیسے علی بھائی۔ ہاں ہاں بولو بولو، بریک کیوں لگی؟ کتنے دن تمہاری آواز سننے بغیر گزرے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا، بولتے جاؤ۔ میں نے شرارت اور شگفتگی سے اسے چھیڑا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر گئی۔ چلو اٹھو اب بازار چلیں، زنیرہ اور تم ہمیشہ ہی چاہتی ہو، آج نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ کیوں؟ میرے ساتھ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں۔ اس کے غصے کا اظہار شروع ہو چکا تھا، سو میں بھی الرٹ ہو گیا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، پھر میری روم میٹ کو پٹایا، سب گھر والوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ آپ کو ہر بات پہلے سے پتہ تھی، پھر بھی آپ نے مجھ سے چھپائی اور مجھے منایا بھی نہیں۔ مزے سے آ کر کہہ دیا کہ چلو بازار چلیں۔ میں نہیں جا رہی۔ میں نے اطمینان سے گہری سانس لی کیونکہ وہ لڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی، اس لیے ماننے کے موڈ میں تھی۔ سو میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور کہا، بات دراصل یہ ہے نویرہ کہ میں واقعی تمہیں ایک بہن کی طرح چاہتا تھا۔ اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا کہ میرے محسوسات تمہارے لیے بہن کے رشتے سے ہٹ کر ہیں۔ ایسا یاسر کے خط کے بعد ہوا، جب وہ یہاں رہ کر گئے اور تم اور زنیرہ ان کے ساتھ گھومی پھری تو انہیں اندازہ ہوا کہ تمہاری ہر بات مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تم لاشعوری طور پر کسی کو میرے برابر یا مجھ سے بڑھ کر نہیں مانتی۔ در حقیقت تم مجھ سے محبت کرتی ہو جس کا تمہیں خود احساس نہیں۔ بولنا مت، چپ کر کے میری بات سنو، میں تمہیں منانے والا ہوں۔ نویرہ کو منہ کھولتا دیکھ کر میں نے اسے گھور کر کہا۔ پھر جب وہ ملتان آئے اور میرے پاس 3-4 دن رہے تو کچھ ایسی ہی کنڈیشن میں مجھے مبتلا پایا تھا۔ امی نے جب مجھ سے تمہارے لیے بات کی تو میں بھی اسی طرح غصے میں آیا تھا جس طرح کہ تم
اور اس لیے ملتان میں 3 ہفتے رہا ناراضگی میں۔ وہیں یاسر کا خط ملا اور پھر میری ان سے فون پر بھی بات ہوئی اور میری سوچ میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ تبدیلی تو نہیں کہہ سکتا، مگر میرے دماغ کو ایک مثبت راستہ مل گیا تھا، اور اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر پھر حامی بھر لی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نا۔ آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں میں جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اچھا، میں اب تمہارے ساتھ جو اچھا کرنے والا ہوں نا، وہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی، میں نے تھوڑے رومانٹک لہجے میں سے کہا، مگر اس نے فوراً اسے نظر انداز کر دیا۔ آپ اتنے برے ہیں کہ آپ نے نہ صرف مجھ سے میرا بھائی چھینا، اف، اس بھائی کی تو ایسی کی تیسی۔ بھائی کی رٹ پر میں نے تل ملا کر اپنے دانت پیسے تھے۔ آپ نے نہ صرف میرا بھائی بلکہ میرا دوست اور میرا اعتبار بھی ختم کر دیا۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ سو کرتی وہ مزید کچھ کہتی کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ایک مہر لگا دی۔ اس کے تمام گلے شکوے ایک ہی وار میں دھو دیے۔ اب وہ مجھ سے آنکھیں چرا رہی تھی، دور ہٹنا چاہ رہی تھی، مگر میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا چلا گیا۔ میں ظالم نہیں ہوں، ظالم لڑکی، میں نے تمہیں بھائی، دوست اور اعتبار سے زیادہ قابل اعتبار رشتہ دیا ہے۔ تمہیں مجھ سے حال دل کہنے کے لیے صبح کا اب ویٹ کرنا نہیں پڑے گا۔ تمہیں اپنے مسائل شیئر کرنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگوں کی غلط فہمی اور لوگوں کی غلط باتوں کا خوف نہیں ہوگا، اور میرا بھی شادی کے بعد بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور سب سے بڑی بات کہ میری بیوی کا ڈر نہیں ہوگا مجھے۔ آخری بات پر میں نے شرار سے اس کی ناک کھینچی تھی، تبھی وہ اس حالت سے گھبرا کر بولی، باہر چلیں آپ؟ ارے نہیں بھائی، ابھی تو تمہیں منانا ہے، تمہیں چپ کرانا ہے اور چاند رات کی مبارکباد بھی لینی ہے۔ میں نے مانی خیزی سے دیکھتے اس کے بیڈ پر لیٹ کر کہا، بس کریں آپ، زیادہ پھیلے نہیں، میں تایا ابو سے آپ کی شکایت کروں گی کہ علی بھائی۔ اف یار، بھاڑ میں جھونکا اس بھائی کو۔ میں تڑپ کر اٹھا تھا۔ سارا موڈ چوپٹ کر دیتا ہے۔ اگر میں ملک کا صدر ہوتا نا تو یہ اعلان ضرور کرا دیتا کہ آئندہ کوئی کزن اپنی کسی کزن کو بھائی کہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور مجھے غصے میں دیکھ کر نویرن نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کی چاہ میں ہر غصہ اور ڈانٹ پیتا اور بالوں میں ہاتھ پھرتا میں بھی دروازے کی جانب بڑا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ کھلکھلاتی آواز میں بولی، چاند رات مبارک ہو علی بھائی۔ شرارت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ ہاں واقعی آج کی چاند رات بہت مبارک ہے۔ میں مسکرا کر اپنے آپ سے مخاطب ہوا اور پھر میں نے شکر ادا کیا۔ تھینک یو اللہ جی، تھینک یو سو مچ۔